بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ بہت مختصر دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ جب آدمی محنت کرتا ہے تو نتیجہ بھی نکال لیتا ہے، من جد وجدہ، یہ ایک حقیقت ہے۔ اتنی دیر سے ہم سن رہے ہیں کہ یہاں میوات کی تاریخ پر باضابطہ کوئی کام نہیں ہوا، ادھر ادھر بکھری ہوئی چیزیں ہیں جنہیں جمع نہیں کیا جا سکا، یہاں کی شخصیات کی تاریخ محفوظ نہیں کی گئی، لیکن ایک دیوانے نے کرنے کی نیت لگائی تو 550 صفحات کی ایک کتاب جمع کر دی۔ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اسی طرح اپنی دوسری شخصیات پر بھی محنت کریں تو اسی طرح بڑا ایک سرمایہ ہم جمع کر سکتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالسبحان خان میواتی رحمت اللہ علیہ، ان کے خانوادے کے ایک بزرگ یہاں موجود ہے اسٹیج پر، ان کے یہاں ان کے بارے میں، اس کے بعد مولانا عبدالمنان دہلوی، مولانا عبدالغفار صاحب شیخ الحدیث، ان لوگوں کے بارے میں اتنی چیزیں خود ان لوگوں کے ہاں موجود ہیں کہ اگر یہ اکابرین اب بھی ارادہ کر لیں کہ اپنے خزانے اہل علم کے لیے پیش کریں گے، اور اب تک آسانیاں ہو گئی ہیں کہ اب کوئی اصلی چیز نہیں دینی پڑتی ہے، فوٹو اسٹیٹ کا زمانہ ہے، کیمروں کا زمانہ ہے، تصویروں کا زمانہ ہے، پی ڈی ایف بنا کے دی جا سکتی ہے۔ اگر یہ علوم لٹائے جائیں، لوگوں کے درمیان پہنچائے جائیں تو کام کرنے والے لوگ کہیں نہ کہیں کھڑے مل جاتے ہیں۔ زیادہ تر یہ ہوا ہے، ہم جہاں جہاں اپنی تاریخ سے محروم ہیں، اکثر جگہ یہ ہوا ہے کہ کسی بڑے عالم دین کے، ان کے بیٹوں نے، ان کے پوتوں نے ان کی وراثت کو، ان کی تحریروں کو، ان کی تقریروں کو، ان کی کاپیوں کو، ان کی یادداشتوں کو بچا بچا کے رکھا، تبرک کے طور پر، احترام کے طور پر، اور اسے منظر عام پر آنے نہیں دیا۔ ان بزرگوں نے کوشش کی، اپنا مدد کی، جیسا کہ کہا گیا ابھی، تو 550 صفحے کی کتاب بنتی ہے۔ اگر اس طرح ہمارے دوسرے احباب، جیسا کہ ابنائے ندوہ کے ذمہ داروں کا خیال ہے کہ وہ آئندہ میوات کی بڑی بڑی شخصیات پر کام کریں گے، اگر ہمارے دوسرے احباب بھی اس طرح اپنا سرمایہ ملت کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں، جن کے پاس جو کچھ بھی ہے کسی موضوع پر، کوئی تحریر، کوئی تقریر، کوئی خطاب، کوئی درس، کوئی اور یادگار، اسے اگر وہ نکالے اور ایک جگہ جمع کریں، لوگوں میں تبادلہ خیالات ہو، لوگوں تک چیزیں پہنچائی جائے، تو یقیناً میوات کی تاریخ بہت جلدی اندھیروں سے روشنی کی طرف آ جائے گی، ایک بڑا کام انجام دیا جا سکے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں، لیکن جب میٹیریل نہیں ملتا ہے، مواد نہیں ملتا ہے، کوئی آدمی در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کوشش کرتا ہے، سامان نہیں ملتا ہے، تو پھر مایوسی ہاتھ لگتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میوات کے یہاں سارے تقریباً اکابرین موجود ہیں، میں نہایت ادب کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بزرگ سے وابستہ خاندان کے لوگ، ان کے شاگرد، ان کے وارثین، لوگوں کو بلا بلا کے کہیں، ہم ابنائے ندوہ والوں سے کہیں کہ ہمارے پاس فلاں فلاں چیزیں ہیں، ان کو شائع کرنے کی کوشش کیجئے، ہمارے پاس فلاں فلاں چیزیں ہیں، انہیں شائع کیجئے۔ میرے دل میں درد کے طور پر یہ بات محسوس ہوئی، اور میں بہت ادب کے ساتھ حضرت مولانا شیر محمد امینی دامت برکاتہم ہمارے بڑے کرم فرما ہیں، میں ان کی خدمت میں بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب پر اس سے پہلے ایک شاندار عظیم الشان، جب ان کے جاننے والے، دیکھنے والے لوگ موجود تھے، ایک شاندار پروگرام کرنے کا انہیں موقع ملا، اللہ نے انہیں توفیق دی، اور یہ ان کا کارنامہ ہے کہ وہ سابقون الاولون میں شامل ہے۔ لیکن درد اس بات کا ہے کہ وہ مقالات آج تک شائع نہیں ہوئے۔ حضرت مولانا کی شخصیت ایسی عظیم الشان ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ میرے خیال میں شاید یہ کام ترجیحات کے دائرے میں نمبر 1 پر نہیں آیا، اس لیے شاید شائع نہ ہوا ہو۔ ایسے اور بھی شخصیات ہو سکتی ہیں۔ پچھلے دنوں حضرت مولانا اسحاق صاحب پر ابھی ایک کتاب پیش کی گئی، اور بھی بعض شخصیتوں پر کام ہو رہا ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ان موضوعات پر بڑے پیمانے پر محنت کی جائے، میوات کی پوری تاریخ کو زندہ کیا جائے۔ ایک دوسری بات چند الفاظ میں اور عرض کرتا ہوں کہ عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب ہم اپنے علاقے کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے خطے کا تذکرہ کرتے ہیں
تو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر عصبیت پیدا ہوتی ہے، تعصب سا۔ ہم میوات کے لوگوں سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ جب بھی آپ میوات کا تذکرہ کریں تو یہ نہ لگے کہ بس ہم ہی ہم ہیں، اگلا کوئی نہیں۔ یہ عصبیت جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیروں کے نیچے رونگنے کے لیے تشریف لائے تھے، اور تعصب نے ساری دنیا میں خاص طور سے امت مسلمہ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ مسلکی تعصب، ادارتی تعصب، قومی تعصب، برادری کا تعصب، اس نے ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ ہم اس کی کوشش کریں، جیسا کہ یہاں بہت سہولت کے ساتھ دیکھنے کو ملا کہ اس مقالے میں کسی ایک طبقے کے مضامین نہیں ہیں، سارے علماء، سارے اداروں سے متعلق لوگوں کے مضامین ہیں۔ یہاں اس کہکشاں میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی مختلف طریقوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اور میوات کے باہر سے اتنے بڑے اہل علم آپ نے جمع کیے ہیں۔ اس کو صرف ایک میوات کی تحریک بنا کر مت رکھیے، اس میں عصبیت کو دخل مت ہونے دیجیے۔ کوشش کیجیے کہ یہ دین کی خدمت، علم کی خدمت، امت مسلمہ کی تاریخ کی خدمت بن سکے۔ میں ان چند باتوں کے ساتھ ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے خاص طور سے یہاں کچھ کہنے کا موقع دیا، اور آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کام کو آگے بڑھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔